السلام علیکم، میں محمد عرفان شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر کسان ٹپس چینل۔ آج ہم کنوں کے متعلق ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں جو شدید گرمی اور حبس کے دن گزرے ہیں اس کے جو اثرات کنوں کے باغات پر آئے ہیں، اور اب جو سیزن جا رہا ہے اگست میں بارشوں کا، ان بارشوں کے ہمارے باغات کے اوپر کیا ایفیکٹ آئیں گے، اس حوالے سے آج ہم آپ کو چند پوائنٹ بتائیں گے، تھوڑی سی آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرا چینل شاکر کسان ٹپس چینل سبزیات، باغات اور فروٹ جتنے بھی آرچڈ سیٹنگ ہے اس کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہے۔ تو تمام نئے آنے والے دوست میرے چینل شاکر کسان ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں، اور پہلے سے ساتھ جڑے دوست اس کو آگے دوستوں میں، گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کسان بھائی کا، کسی اور باغبان کا فائدہ ہو سکے۔ میرے پاس جتنا بھی نالج ہے وہ میں آپ کو ڈلیور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جتنی بھی زراعت ہے، خواہ وہ فصلات ہیں، سبزیات ہیں، باغات ہیں، یہ ہمیشہ سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس میں رہتا ہے عمل۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے، ہمارے پاس نئے نئے چیلنجز آئیں گے تو ہمیں مزید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ پچھلے دنوں میں گرمی کا جو دور گزرا ہے، کہنے کو تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ شدید ترین گرمی تھی، بلکہ بہت سارے ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سالہ، کوئی لاکھ سالہ کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے یہ درختوں کی وجہ سے ہے، اس کی شارٹیج ہے، اور کچھ لوگ جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو سولر پلیٹیں، اس کی تپش جو شیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے روشنی کو، اس کی وجہ سے ہے۔ تو جو بھی ہے، اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم عنایت کرے، ہمیں اس گرمی کی شدت سے بچائے، ہماری فصلات، باغات اور سبزیات کو اپنی پناہوں میں رکھے، ہماری ہمیشہ دعا ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے سیزن کی جو گرمی پڑی ہے، جس سے باغات کے بہت سارے فروٹ ڈراپ ہوئے ہیں، سن برننگ کے مسائل آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پودے سوکھے بھی ہیں، کچھ تو پودے جڑیں متاثر کر کے ایک سائیڈ سکھوا لی، اور کچھ اس طرح ٹوٹل کے ٹوٹل سوکھ گئے ہیں۔ لیکن ابھی بارشیں ہیں اور شدید گرمی میں پانی کی قلت بھی بہت سارے علاقوں میں رہی ہے، اور بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس کے اوپر فولیئر وغیرہ یا سپرے یا کھادیں وغیرہ بھی نہیں دے پائے۔ تو ابھی جو سیزن ہے یہ بارشوں کا سیزن ہے، تو پیچھے تو جو بھی ہو گیا، جتنی بھی گرمی پڑی، اس سے جتنی بھی جس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رنگ لائے، اس کی ہر فصل کو محفوظ اور کامیاب بنائے۔ لیکن آج ہم ٹوٹل جو سٹرس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ابھی ہم نے اپنے جتنے بھی آرچڈ ہیں اس کی سنبھال اور دیکھ بھال کرنی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کے سیزن میں لوگ کہتے ہیں کہ بارشیں ہو گئیں یا ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہم کھاد ڈال دیتے ہیں، ہماری جو پچھلی کمی پیشی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جب شدید بارشیں بتائی ہوں یا بارشیں پڑ رہی ہوں تو کبھی بھی اپنے فیلڈ میں کھاد کا استعمال نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بعض دفعہ اتنی بارش ہو جاتی ہے تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے یا تو آپ کی کھاد لیچ ڈاؤن کر جائے گی زمین میں، یا پھر بعض دفعہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ بہاؤ آتا ہے، اور زمین جس زمین میں ہمارا باغ لگا ہوتا ہے اس میں پانی کا گزر ہوتا ہے، پچھلے کھیتوں کا بھی گزر ہوتے ہوئے وہ تمام کی تمام آپ کی جو زرخیزی ہے، کھادیں ہیں، وہ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ جو زیادہ بارشیں جب ہو رہی ہوں اس وقت کھاد کا استعمال نہ کریں، بلکہ انتظار کر لیں، اور جو ہی بارشیں کم ہوں یا رک جائیں تو 2 دن کا اگر آپ کو موقع مل جائے تو سب سے پہلے اپنے باغ کے اوپر فنجی سائڈ سپرے ضرور کریں، ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے یا تحفظ متقدم کے تحت۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں اس حوالے سے
آپ نے فوراً، کیونکہ جتنے بھی فنگل ڈیزیز ہیں وہ زیادہ نمی کی وجہ سے ہی آتے ہیں، جس میں سٹرس کینکر ہے اور منہ سڑی ہے، ڈاؤنی ملڈیو ہے، لیف سپاٹ ہیں، یہ تمام مسائل بارشوں کے بعد آتے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں گے، فوراً بارشوں کے سیزن کے بعد سپرے کا خیال کریں گے، تو آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آتا ہے کھاد کی کمی کیسے پوری کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے فولیئر کرنا ہے، جس میں ملٹی فولیئر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس NPK ہے تو اس میں آپ بوران، جو بورک ایسڈ کے نام سے ملتا ہے، وہ 300 گرام 100 لیٹر پانی کے حساب سے، زنک سلفیٹ ہے اس کو 200 سے 300 گرام 100 لیٹر پانی میں شامل کر کے علیحدہ گھول کر اس NPK کے محلول میں 100 لیٹر پانی میں جو بھی آپ نے بنایا اس میں شامل کر کے اس کے اوپر ایز اے فولیئر سپرے کر دیں، تاکہ جو بھی آپ کی جو نیچے کھاد کی کمی پیشی ہے یا پچھلے دنوں میں کھاد آپ نہیں ڈال سکے، تو انہی بارشوں کے سیزن میں آپ اپنے فیلڈ میں، آپ اپنے آرچرڈ میں اس سپرے کر کے تھوڑی بہت کھاد کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ فنجی سائڈ کریں، انسیکٹی سائڈ کریں، اس سے آپ اس کے ساتھ آپ امائنو ایسڈ کا استعمال ضرور کریں، تاکہ ضروری نہیں کہ بارشیں ہی چلتی رہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارشوں کے سیزن کے فوری بعد گرمی کی ہیٹ دوبارہ آتی ہے، تو پھر بہت سارے پودے وہ پھر متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فولیئر کروانے کا مقصد یا پھر یہ فنجی سائڈ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیزن ہوتا ہے یہ اپ ڈاؤن کا سیزن ہے۔ پچھلے دنوں میں مسلسل گرمی رہی اور ابھی بارشوں کا سیزن شروع ہوگا، مسلسل بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، بارشیں رک کر گرمی بھی آ سکتی ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ جو فلیکچویشن ہوتی ہے، اس کو ہم ویدر فلیکچویشن کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کا پودا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ فنجی سائڈ یا انسیکٹی سائڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ امائنو ایسڈ کا استعمال کریں۔ یہ آپ کے پودوں کے کلوروفل مادے کو بھی ایکٹیو کرتا ہے اور آپ کے جو موسم کے اثرات ہیں اس کو بھی بہت سارے حد تک کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی نئی پھٹان آئے گی، جس طرح یہ میرے ہاتھ میں شاخ ہے، تو نئی پھٹان آتے ہی جو ہی بارشوں کا سلسلہ ختم ہوگا یا بارشیں جاری بھی رہیں تو یہ نئی کونپلیں نکلیں گی۔ نئی کونپلوں کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بالکل نومولود نازک ہوتے ہیں، تو فوراً اس کے اوپر جو ڈیزیز آئیں گے وہ سب سے پہلے لیف مائنر اور سٹرس سیلا کے ہوں گے۔ انہی دنوں میں یا انہی دنوں کے بعد آپ نے فوراً اپنے باغ کا پیسٹ کاؤڈنگ کرنا ہے، باقی جو جتنا بھی ہے اس کا وزٹ کرنا ہے اور اپنی شاخوں کا خاص خیال رکھیں۔ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں، نئی والی شاخیں نکل رہی ہیں، ان کے اوپر سیلے کے اثرات ضرور آئیں گے، لیف مائنر ضرور آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے فل فور کسی بھی دن کو مس کرتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے اچھے کسی مشورے کر کے، اچھے جو سینئر ہوں گے آپ کے گرد و نواح کے، پیسٹی سائڈ شاپ والے یا جو بھی کمپنی والے یا محکمہ زراعت کے جو لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر کے لیف مائنر کے لیے اور سٹرس سیلے کے لیے جو بھی ریکمینڈڈ سپرے ہے اس کو ضرور کریں، تاکہ جتنا بھی جو آپ کے پودے کی نئی کونپلیں ہیں وہ صحت مند رہیں اور آنے والے وقت میں وہ پھل کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیونکہ جو لیف مائنر ہوتا ہے یہ سٹرس کینکر کا مدر سورس ہے، اس سے بہت سارے ڈیزیز آگے جنم لیتے ہیں، اور جو سٹرس سیلا ہے یہ بھی بہت ساری بیماریوں کے جنم دیتا ہے، آپ کے باغ کو کالا کر دیتا ہے، آپ کے فروٹ کو کالا کرتا ہے، کیونکہ اس سیزن میں جو بھی سٹرس سیلا آئے گا اوپر یہ کونپل ہوگی، نیچے آپ کا فروٹ ہوگا، تو جتنا بھی مواد گرے گا ان فروٹس کے اوپر وہ آ کر گرے گا اور یہ آپ کے فروٹ کالے ہو جائیں گے اور ان کا جو کلر ہے وہ بھی ڈس کلر ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح آپ کے باغ کی جتنی یش ہو وہ خراب ہو جائے گی۔ اس کو اگر بر وقت آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کا فروٹ بھی صحت مند، کلرفل رہے گا اور آپ کے پودے بھی صحت مند رہیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں میرے پاس جتنا نالج تھا، جتنی انفارمیشن تھی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔